حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس جتنا تھا شاید اس دنیا میں اتنا کسی کے پاس نہیں ہوگا، اتنا مال اللہ نے انہیں عطا کیا، مگر وہ شکر کے لیے رات کھڑے ہوتے تو صبح ہو جاتی۔ اللہ تعالیٰ ان کو دکھا کر فرشتوں پر رشک فرماتا تھا، اے فرشتوں دیکھو میرا بندہ، میں نے اسے سب دیا ہے پھر بھی میری عبادت میں کمی نہیں کرتا۔ فرشتوں نے کہا کہ مولا اگر تو اس سب سے لے لے گا تو شکر کرے گا یہ بندہ تیرا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اب اسے میں آزمائش میں ڈالتا ہوں۔ تم نے یہ سوال کیا ہے کہ میرے مال ساری چیزیں دینے کی وجہ سے یہ شکر کر رہا ہے، تو حضرت ایوب علیہ السلام کثرت سے الحمدللہ کہا کرتے تھے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اچانک آزمائش میں، امتحان میں ایسا ڈالا اس نبی پاک کو کہ آندھیاں چلیں، ایسی آندھیاں چلیں کہ ان کے پورے جانور ایک ساتھ مر گئے، سب چلے گئے۔ ایک بھاری نقصان ہے یہ، کروڑوں کا نقصان جس کا ہو جائے۔ حضرت ایوب علیہ السلام پھر مصلی بچھائے اور رات میں الحمدللہ کی تکرار شروع کرتے ہیں کہ رب العالمین تیرا کروڑا شکر و احسان ہے، اور شکر بجا لاتے رہے، یہاں تک کہ پھر چند دنوں کے بعد بیماریوں کی وبا پھیلی۔ وہ بیماریوں میں ایسا ہوا کہ ان کی اولاد یہ کے بعد دیگرے انتقال کرنا شروع ہو گئی۔ ان کے بیٹے اور بیٹیاں جتنی تھیں تقریباً 100 اولاد ان کی سب انتقال کر گئے۔ ہر بیٹے کے انتقال کے وقت جب آپ کو خبر دی جاتی تو وہ یہی کہتے کہ میرا کچھ بھی نہیں گیا، رب تبارک و تعالیٰ نے دیا تھا اور اس نے واپس لے لیا، مجھے کس چیز کا غم ہے۔ وہ الحمدللہ کہتے رہے، اسی پر قائم رہے۔ ظاہر سی بات ہے اولاد کی محبت، مال کی محبت فطرت میں آ ہی جاتی ہے۔ یہ بہت کٹھن مرحلہ ہوتا ہے کہ صبر کر لے جانا، بولنے کے لیے بڑا آسان ہے، بولنا آسان ہے، عمل کر کے دکھانا یہ بہت کٹھن مرحلہ ہے۔ کسی کی جدائی برداشت کرنا یہ سب کے بس کا کام نہیں۔ اس کے بعد ان کی یہ اہل خانہ سارے جب دنیا سے رخصت ہو گئے، کچھ بھی باقی نہیں تھا سوائے آپ کے ایک چھوٹے سے گھر کے اور آپ کی ایک وفا شعار بیوی حضرت بی بی رحمت، ان کو جمیلہ بھی کہا گیا ہے۔ حضرت بی بی رحمت آپ کے ساتھ رہیں خدمت کرتے ہوئے، باقی کوئی نہیں تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام پھر چند دنوں کے بعد خود آپ کو علالت، بیماری ایسی آئی کہ بخار بڑھتا گیا بڑھتا گیا بڑھتا گیا، اتنا کہ آپ کا جسم بخار سے گل گیا پورا۔ لیکن اس حالت میں بھی آپ بارگاہ رب العزت میں پوری رات کھڑے ہونے کی کوشش کرتے۔ آپ لکڑی کے سہارے، دیوار کے سہارے کھڑے ہوتے تھے اور گر جاتے تھے رات کو عبادت کرتے کرتے۔ پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ آپ کے جسم میں سب دراڑیں پڑ گئی تھی، گوشت کٹ کٹ کے گرنے لگا، اور جب آپ کو سلایا جاتا پھر اٹھایا جاتا تو آپ کی چمڑی بسترے سے لگ جاتی تھی۔ جسم مبارک میں اس قدر گلن آ گئی تھی، یعنی گل گیا تھا بخار کی تپش سے، گرم سے۔ اس حالت میں آپ سوئے رہے، پھر اب کھڑے ہونے کی بھی طاقت نہیں تھی، تو لیٹے ہوئے اپنی زبان سے الحمدللہ الحمدللہ کہتے رہے، ایک دن بھی شکایت نہیں کی، ایک دن بھی نہیں کہا میرا تو سب لٹ گیا، میں کیا تھا، کیسا تھا، کہاں آ گیا، کچھ بھی نہیں۔ اس حالت میں بھی بستر پر رب تبارک و تعالیٰ کے شکر میں مصروف ہے۔ اسی لیے تو صبر اور شکر یہ دو چیزیں بہت ہلکی چیزیں ہیں کہنے کو، لیکن عمل میں اتنی ہی بھاری ہیں، بہت بھاری ہیں۔ صبر کر لے جانا اور شکر کر لے جانا یہ اولیاء اکرام، انبیاء اکرام کی اعلیٰ عادتوں میں سے ہے۔ اگر کسی کو لگ گئی یہ عادتیں، سمجھ لو کہ وہ بہت بڑا مقام حاصل کر لیا، بہت بڑا مقام حاصل کیا، ورنہ ہر ایک کے بس کی بات ہے ہی نہیں ہے۔ میرے عزیزو، سیدنا ایوب علیہ السلام اسی حالت میں سوئے رہے سوئے رہے۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ آپ کی زبان کٹ گئی، زبان کٹ گئی جگہ جگہ سے، زبان ہلتی نہیں تھی۔ اس حالت میں بھی ان کی وفا شعار خاتون حضرت بی بی رحمت انہیں چھوڑ کر نہیں گئیں۔ اس خاتون کو ہماری عورتیں آئیڈیل بنا لیں، نمونہ بنا لیں، اپنے شوہر نامدار کے ساتھ خدمت میں لگی رہیں، خدمت کرتی رہیں،
جیسے بھی ہیں، آج گوشت کے ٹکڑے کٹ رہے ہیں، ان کے بستر سے چمڑی لگ رہی ہے، لیکن ہے تو یہ اللہ کے نبی، ہے میرے شوہر، میں آخری سانس تک ان کے ساتھ رہنے والی ہوں، لیکن علاج کے لیے دوڑ بھاگ بھی کرتی تھی۔ ایک بار بازار میں ایک حکیم صاحب پکار رہے تھے میرے پاس، ہر چیز کا علاج ہے، یہ دوڑی دوڑی چلی آئیں، پوچھا اپنے شوہر کی بیماریاں سب بتائیں، ایسے ایسے میرے شوہر کی تکلیف ہے، کیا ان کا علاج ہو سکتا ہے تمہارے پاس؟ اس حکیم نے کہا بالکل ہو جائے گا، چٹکی میں علاج کروں گا۔ در حقیقت وہ ابلیس تھا، شیطان مردود تھا، اس نے یہ جان بوجھ کر کے جال بنایا تھا کہ آخر وقت وہ بہتوں کا ایمان چھین لیتا ہے۔ کہا اے خاتون، تیرے شوہر کا علاج تو میں کر دوں گا، اجرت کیا لوگے؟ کہا اجرت میری کچھ بھی نہیں ہے، معاوضہ بس اتنا کہہ دینا کہ شفا دینے والا تو ہی ہے، وہ مجھے اتنا مان لے کہ میں شفا دینے والا ہوں۔ عورتوں کو کبھی کبھار محبت میں جب غالب ہوتی ہیں تو کچھ سمجھ میں بھی نہیں آتا ہے۔ حضرت بی بی رحمت غلط جگہ پر پہنچ گئی تھی، لیکن انجانے میں، اور انہیں اپنے شوہر کی محبت تھی، ان کو خیال بھی نہیں آیا کہ یہ کیا گمراہ کرنے کی بات کیا ہے، کچھ نہیں سوچا انہوں نے، دوڑتی دوڑتی آئی اپنے شوہر سے کہہ دیا اب آپ کا علاج ہو جائے گا، اب گھبرائیے مت، میں نے اچھا ڈاکٹر تلاش دیا ہے، اچھا حکیم مل گیا ہے۔ کہا کیا؟ کہاں سے حکیم ملا؟ کہا بازار میں ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، اچھے حکیم ہیں۔ کہا اجرت تم کہاں سے دو گی؟ ہمارے پاس تو کچھ ہے نہیں۔ کہا نہیں، وہ اجرت بھی نہیں لیں گے، انہوں نے اتنا ہی کہا ہے کہ بیماری صحیح ہونے کے بعد آپ اتنا کہہ دیں کہ شفا دینے والا تو ہے۔ جلال میں آ گئے ایوب علیہ السلام بیماری کے عالم میں۔ کہا اے جمیلہ، تم کسی حکیم کے پاس نہیں، ابلیس لعین کے پاس گئی تھی۔ اللہ کی قسم، سنو ایوب علیہ السلام قسم کھاتے ہیں، اللہ کی قسم اگر میں صحیح ہو گیا تو تجھے 100 کوڑے ماروں گا۔ بیماری میں ایک ہی عورت ساتھ رہی ہے، کوئی نہیں ہے، اس کے باوجود یہ ایمان کی اعلیٰ مثال اگر کہیں ملتی ہے تو نبیوں کے دربار میں۔ انہوں کو کسی سے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ یہ چھوڑے گا وہ چھوڑے گا، مجھے کچھ نہیں، مخلوق سے ان کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہوتی۔ وہ نبی اللہ تھے، اللہ کے نبی تھے، ان کا عقیدہ تو اپنے رب کے ساتھ بڑا مضبوط تھا، جاتا ہے کوئی تو جائے، میرا مولا مجھے پرورش کرے گا۔ بی بی رحمت کو آپ نے قسم کھا کر کے کہا، تب بھی وہ بھاگ کر کے نہیں گئیں، ایک تو بیماری میں تمہارا اچھا کرنے گئی اور الٹا تم مجھے مارنے کی بات کر رہے ہو، اور وہ بھی قسم کھا لیا کہ مجھے 100 کوڑے مارو گے۔ اگر اس زمانے میں کسی خاتون کو کہہ دیں تو وہ پورا بکھیڑا کھڑا کر دیں، ہمیں کھلا چاہیے، طلاق چاہیے، مجلس بٹھاؤ، میٹنگ بٹھاؤ، بہت سارے معاملات۔ یہاں پر ایک چیز سیکھنے کو ملتی ہے کہ اگر ایمان میں مرد مضبوط ہو، اپنی عورتوں کے متعلق یہ کہہ دے، چاہے ہمارے گھر میں کچھ بھی ہو جائے، غلط راستے کے ذریعے سے کوئی چیز ہمارے گھر نہ پہنچے گی، بس اس پر آپ قائم رہیں، دیکھیں پھر آپ کی اولاد بھی، آپ کا گھرانہ بھی اس طرح سے چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سارے صالحین آپ کی نسل میں پیدا فرمائے گا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی خاتون ذرا غلط راستے، غلط حکیم کے پاس چلی گئیں تو آپ کا جوش ایمانی تو دیکھو، قسم کھا لیا کہ اگر میں صحیح ہو گیا تو تجھے کوڑے ماروں گا، 100 کوڑے ماروں گا۔ انہوں نے توبہ کر لیا، نہیں مجھ سے بھول ہو گئی، میں آپ کی محبت میں سمجھ ہی نہیں پائی کہ وہ کیا کہا۔ خیر اللہ نے مجھے ہدایت دی آپ کے ذریعے سے، شکر بجا لائی، پھر بھی چھوڑ کر کے نہیں گئی۔ اب دیکھیں اب پوزیشن یہ آئی کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے ذکر کرنے کے لیے جو زبان تھی وہ زبان بھی لڑکھڑا گئی۔ زبان میں ایک روایت میں ہے کہ 8 ٹکڑے ہوئے تھے، کٹے ہوئے، بیچ میں سے دراڑیں تھی، اب وہ زبان ہل نہیں پا رہی تھی، جو الحمدللہ کی تسبیح ہے۔ اے میرے عزیزو، اتنی بیماری اللہ نے کسی کو دیا آپ میں سے، اس کے باوجود شکایت کی زبان کتنی لمبی ہے ہماری۔ اب حضرت ایوب علیہ السلام کا جملہ سنیں، کہتے ہیں ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے اللہ یہ ضر، یہ تکلیف میری زبان کو لگ تو رہی ہے،
لیکن تو ارحم الراحمین ہے، تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اتنا ہی جملہ میرے مولا کو بھا گیا۔ اللہ فرماتا ہے فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ، ہم نے فوراً قبول کر لیا اور جو کچھ اسے تکلیف پہنچی تھی سب دور کر دیا۔ کیسے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اُرْكُضْ بِرِجْلِكَ، اے ایوب اپنا پیر ہلاؤ، پیر زمین پر مارو۔ آپ نے پیر زمین پر مارا تو ایک نہر اس میں سے جاری ہوئی، ایک بڑی نہر وہاں سے کھل گئی۔ اللہ کا حکم ہوا اس نہر کے پانی سے نہا لو۔ حضرت بی بی رحمت نے انہیں نہلایا، نہا کر کے جیسے ہی فارغ ہوئے تو دیکھا بدن سے ساری بیماریاں ختم ہیں۔ اللہ جو بیماری دیتا ہے وہی صحت دینے پر بھی قادر ہے۔ بالکل آن واحد میں ایوب علیہ السلام کو صحت کاملہ ملی، تندرستی آئی۔ آپ حشاش بشاش طبیعت کے ساتھ تھے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور ایک پیر زمین پر مارو۔ آپ نے دوسرا پیر زمین پر مارا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے آتیناہ اہلہ ومثلہ معہم، ہم نے ایوب کو اس کی پوری اولاد دوبارہ زندہ کر کے دے دی، بلکہ اتنی ہی مال اور ہم نے اسے دے دیا جو پہلے تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام آزمائش میں کامیاب ہو گئے، امتحان میں کامیاب ہوئے۔ اب رب تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا اے فرشتوں، تم کہتے تھے کہ میں نے اسے مال بہت دیا اس لیے یہ عبادت میں رہتا ہے، کیا تم نے دیکھا اس کو بیماریوں کی اعلیٰ درجے تک میں نے تکلیف دے دی، پھر بھی اس کی زبان لڑکھڑائی نہیں شکایت میں، میرے شکر میں ہی یہ بندہ رات گزارتا رہا۔ حق ادا فرمایا سیدنا ایوب علیہ السلام نے۔ لیکن اب اس کے بعد کی بات دیکھیے، حضرت ایوب علیہ السلام قسم کھائے تھے بیماری میں، اب وہ کوڑا مارنے کے لیے بیٹھ بھی گئے۔ بی بی رحمت کو کہا کہ میں نے قسم کھا لیا۔ قسم کو معمولی مت سمجھیں جو روزمرہ آپ کھا لیتے ہیں۔ قسم کھانے کے بعد اگر کوئی پوری نہیں کیا تو قرآن کا حکم سنیے فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسَاكِينَ، پھر اسے 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا، یا پھر کپڑے پہنانے پڑیں گے، او کسوتهم او تحریر رقبہ، فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ، اور اگر 10 مسکینوں کو کھانا نہیں کھلا سکتا تو قسم توڑنے کے کفارے میں اسے 3 روزے رکھنے پڑیں گے۔ یہاں پتہ نہیں کتنے لوگ صبح سے شام تک ماں کی قسم، باپ کی قسم، اس کی قسم، اس کی قسم، یہ عادت سی ڈال لی ہے۔ اور حدیث پاک کے الفاظ یہ بھی سن لیجئے کہ منافق کی علامت یہ ہے کہ وہ ہر بات پر قسم کھایا کرتا ہے۔ منافق کی علامت کہ وہ اپنے کاروبار میں بیچنے کے لیے قسم کھا کر کے بیچتا ہے۔ لا تجعلوا اللہ عرضۃ لایمانکم، اللہ کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بناؤ، اللہ فرماتا ہے۔ قسم کھانے کی جو ضرورت ہے وہ بہت الگ چیز ہے، جہاں یقینی بات کہی جاتی ہے وہاں پر قسم یاد کی جاتی ہے۔ اب سنیے، نبی کی قسم ایسے نہیں ہوتی کہ کھا لیے اور چھوڑ دیے، ایسا تو چلتا رہتا ہے نہ، اس کو پورا کرنے کے لیے بیٹھے۔ اب 100 کوڑے عورت کو ماریں گے تو مری جائے گی۔ بی بی رحمت اور اتنی وفا شعار خاتون کی بیماری میں بھی ساتھ نہ چھوڑی، لیکن کیا ہے، حضرت ایوب علیہ السلام نے جو کوڑے مارنے کی قسم کھائی اس کو پورا کرنے بیٹھے ہی تھے کہ اللہ تعالیٰ کو رحم آیا۔ مولا تعالیٰ نے جبرائیل امین کو بھیجا، کہا اے جبرائیل جاؤ، میرا بندہ اپنی قسم پوری کر کے رہے گا، کیونکہ انہوں نے قسم یاد کی، قسم کھایا ہے تو یہ پوری کر کے رہیں گے۔ ان سے کہہ دینا خذ بیدک ضغطا فاضرب به ولا تحنث انا وجدناه صابرا۔ اللہ فرماتا ہے ایوب سے کہنا ایک جھاڑو لے لے جس میں 100 کاڑیاں ہوتی ہیں، ایک بار بی بی رحمت کو مار دے، اس کی قسم پوری ہو جائے گی 100 کوڑے کے برابر۔ یہ رب تبارک و تعالی ہے، جب وہ چاہے اپنے معاملات میں تخفیف اور آسانی بھی فرما۔